بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین, پاکستان کے جس قسم کے حالات چل رہے ہیں, پاکستان بہت سی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. دنیا کے ممالک جو سے ہیں پاکستان کو قرضے دینے سے قرضہ نہیں دینا چاہتے. FATF میں پاکستان الگ بدنام ہوا ہے. اگر دنیا کے کوئی بھی جو ادارے ہیں جو امداد دیتے ہیں یا ہیومن رائٹس کے ہیں, وہاں پاکستان بلیک لسٹ ہوا ہے. وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان جو ان سے ہے وہ ایک تو منارٹیز کے ساتھ اس کے برے سلوک ہے, اور اس کے بعد وہ پروف ہونے کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں. ہمارے جو وہ فارن منسٹر ہیں, انہوں نے اقوام متحدہ میں اور مختلف پریس کانفرنس میں اس وقت وہ کیونکہ رہتے ہی باہر ہیں, تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم جو منارٹیز ہیں جو ہے ان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, ان کی جابس کے لیے کام کر رہے ہیں, پولیس میں ان کی بھرتی کرائیں, ان کو کانسٹیبل تک بھرتی کرائیں گے, بہت احسان کر رہے ہیں جس طرح سے وہ. دوسری طرف جو سے ہیں جو پنجاب حکومت ہے جو PTI یعنی کہ عمران خان صاحب کے زیر سایہ ہے, اس کے اپنے کارنامے ہیں. جب سے وہ آئی ہے احمدیوں کی زندگی کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے, اور کسی نہ کسی جگہ پہ احمدیوں کو تنگ کرنے کا کوئی بہانہ دیا جاتا ہے. حال ہی میں ایک اور واقعہ ہوا کہ اٹک کے اندر احمدی بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا کہ ان کے پر یہ الزام ہے کہ وہ احمدی ہیں. یہ میں آپ کو پیپر سے بھی دکھاتا ہوں جو 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 ان کے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہوا, اور چاروں بچوں کے نام ہیں اور ان کو نکال دیا گیا. ہیومن رائٹس کمیشن بھی اس پہ ایکشن لے رہی ہے, تمام لوگ اس پہ بات ہو رہی ہے دنیا بھر کے اندر. میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے بہت ہی عزیز دوست ملک نسیم صاحب, جو سویڈن میں ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے. وہ ہمیشہ ہی سرگرم رہتے ہیں دنیا بھر میں, کہیں بھی مسائل ہوتے ہیں وہاں ان کی نظر ہوتی ہے, اور خود بھی وہ وہاں پہ جاتے ہیں. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سے نا بات کریں. جی ملک صاحب, آپ کو ویلکم پروگرام میں. ملک صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو اسکولوں سے بچوں کو نکال رہے ہیں, پہلے تو ہوتا ہے کہ جابس نہیں دے رہے تھے, اب اسکولوں سے بچوں کو نکالنے کا کیا ہے؟ میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے, میں نے دیکھا کہ 9ویں کلاس سے لے کے چاروں ایک ہی فیملی کے بچوں کو نکال دیا ہے, یہ الگ الگ لوگ ہیں. شکریہ بہت بہت صدیقی صاحب. دل تو ان دنوں اور جگہ لگا ہوا تھا کہ پاکستان میں حالات اس طرح کے ہوئے ہیں, اتنی بارشیں ہوئی ہیں, سیلاب ہے, پاکستان کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ہم یہاں سویڈن میں لگے ہوئے ہیں کہ اور دنیا میں جہاں جہاں دوست ہیں کہ پاکستان کی مدد کی جائے, اور یہاں کی جو آرگنائزیشنز ہیں, NGOز ہیں, ان سے بات کی جائے. حکومت سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی اس وقت مدد کی جائے, بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی خبر آ جاتی ہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کو جو انسانیت کے لیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا انسانیت کے نام پہ ان کی مدد کی جائے. اور وہ انسانیت کے نام پر, انسانیت مذہب کے نام پر ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ اپنا دنگ رہ جاتی ہے عقل کہ اپنا ایسے قدم اٹھاتے ہیں. کہ ابھی دیکھیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اور اس نے جو بیکن ہاؤس والے ہیں, ان کے انہوں نے اپنے اسکول سے جو 4 اپنا بچے ہیں, وہ یہ ایک فرنچائز ہے, ایڈوکیٹر اسکولز ہیں, ان کا نیٹ ورک وہاں ہے اٹک میں. اور اس کی پرنسپل نے, دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ پرنسپل نے لکھا کیا ہے. انہیں کیا لکھا ہے, دی فالوئنگ اسٹوڈنٹس who were studying in this institute are being withdrawn on the basis of Qadiani's religion. اب اندازہ کریں کہ دنیا حیران ہو رہی ہے. آج دنیا کے ایسے نیٹ ورکس نے, اسی اخباروں نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر اس طرح چھوٹے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے. اور انسانیت کا ظلم یہ ہے کہ پاکستان نے یونیسکو کے چارٹر پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, اس کنونشن کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں. پاکستان کے جو پرنسپل آف فریڈم آف ریلیجن سیٹ فورتھ بائی آرٹیکل 20 آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اس کی جو ٹوٹل خلاف ورزی کی گئی ہے. اور یہی چیز انہوں نے
جو ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، کنونشن ریگارڈنگ دی نان ڈسکریمنیشن ان دی ایجوکیشن فیلڈ آف یونیسکو، اس کی جو پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے اس کو بھی نظر انداز کر لی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایسی جب باتیں آتی ہیں تو وہ اپنا ایف ایٹ ایف کی جو پاکستان پہ سینکشنز کی بات ہو رہی ہے، وہ برسل میں وہ چیزیں جو دنیا وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں، ان کو اور موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان پہ پابندیاں لگے، کہ پاکستان اس طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک جب ملک کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، اور اس وقت وہ یونائٹڈ نیشنز میں گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کے اپنا پیسے مانگ رہے ہیں، وہاں جا کے پیس کی، پرنسپلز کی، ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، اور پیچھے ایسے خطرناک ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، اس ملک کے جو اپنا انسٹیٹیوشنز کے جو ہیڈ ہیں، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پنجاب حکومت جو سی ہے وہ عمران خان کے زیر نگرانی ہے۔ بے شک ہم یہ نہیں دیکھتے پرویز الہی کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پرویز الہی کا بیک گراؤنڈ بھی ہم جانتے ہیں، اس کے تمام اس کے رشتہ داروں کو بھی جانتے ہیں، جس طرح سے یہ حکومت میں آتے ہیں۔ ایک بلیک میلر ہے، انہوں نے نیشنل کوآپریٹو سے لے کے آج تک ملک کو لوٹتے رہے ہیں، لیکن کیونکہ جہالت میں وہ اتنے آگے ہیں، ان کی یہ جو آپ ان کی اگر بات سنیں، صرف اور صرف جہالت ہے، اور اس جہالت پہ صرف ان کی ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے، جس قسم کی وہ حرکات اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف نام کی ان کی پارٹی ہے، اور کہتے ہیں ہم دنیا میں انصاف، پاکستان میں انصاف لے کے آئیں گے، ہر شخص کو انصاف دیں گے، ان سے پوچھا بھی جاتا ہے تو ان کو ایم ڈی او کے بارے میں ان کے منہ کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم ڈی او کے علاوہ تحریک انصاف تمام لوگوں کو انصاف دے گی، صرف ایم ڈی او کو انصاف نہیں دے گی۔ وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ پارٹی جو سی ہے، دیکھیں منسٹرز ان کے ہیں تحریک انصاف کے، صرف ایک وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ 10 اس کے پیادے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اسے ساتھ نہیں ہے، 10 میں سے 5 ٹوٹ کے شجاعت کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ صدیقی صاحب، اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ وہ احمدیت کی بات کر رہے ہیں، قادیانیت کی بات کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب سارے پاکستان میں وہ جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کی حکومت لائیں گے، پاکستان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جو ریاست ہے اس کو بنائیں گے۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ان کے جو زیر اثر صوبے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے کے ساتھ ان کی اپنا جماعت احمدیہ کی مساجد گرائی جا رہی ہیں، ان کے جو قبرستان ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، کلمہ جو لکھا ہوا کلمہ یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کس طرح تھوڑیوں سے توڑا جا رہا ہے، اور وہ تو ایک جگہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ بچوں کو سکول سے نکال دیا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے خود عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو یہ علم نہیں تھا کہ میاں عاطف جو ہیں وہ قادیانی ہیں، وہ احمدی ہیں، تو اس لیے ان کو اپنا میں نے اس لسٹ سے نکال دیا جو اکانومسٹ کی لسٹ بنائی گئی تھی۔ اور اب دیکھیں وہ اس کے بعد دنیا نے شور ڈالا۔ اب دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کو 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں کلاس کے بچوں کو، یہ میرا خیال 2 فیملیز کے بچے ہیں، ان بچوں کو انہوں نے نکال دیا، اور اس پرنسپل کو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پرنسپل کس سرٹیفکیٹ پہ سائن کر رہی ہے، کہ وہ ماسٹر ڈگری کی ہوگی، پڑھی ایجوکیشنسٹ ہوگی، اور اس نے ہر چیز کو پامال کر دی ہے، رون دیا ہے اپنے انصاف کو۔ ملک صاحب افسوس کی بات یہ ہے جو بیکن ہاؤس جو ہے نا، یہ جو آپ نے کہا کہ فرنچائز ہے، بیکن ہاؤس کے جو مالک ہے، آپ نے نام سنا ہوگا خورشید محمود قصوری، جو قصور کے بڑے پرانے ہیں اور پھر ہمارے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں۔ میری ان سے کئی دفعہ ملاقات، میں جب پاکستان میں تھا تو میری ان سے اکثر ملاقات ہوئی ہے، ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی ہے، اور وہ جس قسم کی بات کرتے تھے وہ بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ نا ان کی بیوی ان کی بیوی کا اصل میں اصول ہے یہ جو سٹی اور یہ دونوں اسکول اور مزید چینز وہ بنا رہے ہیں، خربوں روپے وہ کما چکے ہیں اس وقت، اور لیکن وہ اس چیز پہ توجہ نہیں دے رہے، وہ صرف ان کا پیسہ کمانے سے تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پبلک کا اصرار ہے کہ ایم ڈی او کو نہ رکھا جائے تو وہ نہیں رکھتے، ان کا اصول کوئی نہیں رہا۔ جو پہلے یہ اصول تھے نا، بیکن ہاؤس میں میرے بچے بھی بیکن ہاؤس میں پڑھے ہیں پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو اصول تھے نا ان کے خورشید قصوری صاحب کے یا ان کی وائف کے، وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنا صدیقی صاحب، بات اس چیز کی نہیں ہو رہی کہ اندازہ کریں کہ ایک پرنسپل ہے، وہ ایک
سرٹیفکیٹ کے اوپر دستخط کر رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، یونیسکو سے جن سے یہ لیڈ لے رہے ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، کہ پاکستان نے کیا دستخط کیے ہوئے ہیں کہ آپ مذہب کو، کاسٹ کو، کریڈ کو، کسی چیز کو سامنے نہیں لائیں گے، اور اس کے باوجود وہ دستخط کر رہی ہے. تو یہ اسکول پڑھاتے کیا ہوں گے بچوں کو؟ اسی لیے تو وہ آپ نے دیکھا دنیا کہ کی عمران خان کی پہلی حکومت تھی، وہ اصل میں تو یہی ہو رہا ہے کہ جو کیونکہ جب پہلے ان کا عمران خان کی حکومت چل رہی تھی، اس کے اندر ہی یہ پورے 3.5 پونے 4 سال یہی کچھ ہوتا رہا، اور انہوں نے لبیک والے جو تھے نا، خادم حسین رضوی کے لوگوں کو اسکولوں میں بھرتی کر کے دینیات پڑھانے کے، جن کا موٹو یہ ہے کہ جی گردن جو ہے آپ کسی پہ الزام بھی ہو نا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس کی گردن جو ہے اڑا دی جائے کوئی طور پہ. یہی اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، بیکن ہاؤس میں بھی، ہر جگہ پہ، سٹی اسکول میں بھی، اور حتیٰ کہ آرمی پبلک اسکول کے اندر بھی میں جانتا ہوں کہ یہی تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو کہ آپ نے گردن اڑا دینی ہے کوئی طور پہ اگر آپ کو شک بھی ہو کسی پہ. صدیقی صاحب آپ نے وہ بات کر دی ہے. دوسری طرف اپنا بات یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو کلپس ملیں گی جن میں ان علماء، بعض ایسی پارٹیز کے جو پارٹیز بین ہیں، خود اپنا عمران خان صاحب نے اس پارٹی کو بین کیا ہوا ہے، ان کے علماء اس قسم کی تقریر کرتے ہیں کہ ہم نے قادیانی بچے یا ماؤں کو بچے نہیں جنم دینے، یہ نہیں کرنا. ایسی تقاریر ہیں کہ آدمی خوف آتا ہے کہ اس ملک میں یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. کیا یہ بچے کس قسم کی اپنا تعلیم، کس قسم کے یہ بچے جو ہیں وہ آگے بنیں گے، اس ملک کا کیا ہوگا، خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے یہاں باہر بیٹھے ہوئے تو خوف کا مقام آتا ہے کہ جب اس قسم کی ویڈیو کلپس ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کا نام لے رہا ہے، تو ہم تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش ہے کہ اپنے آپ کو یہاں پاکستانی ظاہر کیا جائے کہ نہ کیا جائے. ویئرز کہ عمران خان صاحب اور پاکستانی کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے. کس طرح کا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی؟ کہ آپ اس اوورسیز پاکستانی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے بچے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ان کو کس قسم کا خدا کا خوف نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. ہم یہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں انصاف ہوگا، وہ یہ ہوگا، عمران خان یہ لائے گا، لیکن وہ تو دھجیاں اڑا رہے ہیں. اب اس سے زیادہ خطرناک اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسی ملک میں پی ٹی وی کے اوپر، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے منسٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب آج ہی ایک جلسے میں کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنا دہشت گرد سے، کسی جنونی سے کسی کے مروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ احمدیہ جماعت کے کسی بندے کو وہ قتل کر دیتے ہیں، وہ جنونی یہ ایک مذہب کے نام پہ، اس وقت کوئی بندہ بولتا نہیں ہے، ساری دنیا خاموش ہے. اور آج وہ اپنے اوپر جب بات یہ پی ٹی وی کے اوپر دیکھیں نا، دونوں طرف دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے، اس کے اوپر جو نفرت جو ہے، وہ ہم تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی یہ کہتے ہیں، ایز اے ڈیموکریٹک سوشل ڈیموکریٹ سیاستدان، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں حالات اچھے ہوں، لیکن وہاں تو اپنا گورنمنٹ منسٹرز، اور اس سے زیادہ 2 منسٹرز ہیں، ایک منسٹر بھی نہیں، 2 منسٹرز نے اپنا اتنے گندی زبان سوشل میڈیا پہ استعمال کی ہے اپنا احمدیوں کے متعلق. اور پھر اپنا وہ جو منسٹر ہیں جو انہوں نے جو بات کی ہے، جس کو عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے. اور اب یہ دیکھیں دوسری طرف، یہ دیکھیں جاوید لطیف صاحب اور وہ اپنا دوسرے جو منسٹر ہیں سعد رفیق صاحب، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کیا بیان دیے ہیں. آج یہ دیکھیں کہ ان کے جو اپنا پرنسپل ہیں، ملک صاحب، اصل میں ان کی جب بھی ان کی ناکام، اصل میں یہ حکومتیں، بھلے وہ عمران خان کی ہو، بھلے وہ شہباز شریف کی ہو، یہ ناکام اور نامراد ہیں. ذلت اور رسوائی جو ان سی ہے، ان کا مقدر بنا ہوا ہے. دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ بھیک انہوں نے اس ملک سے مانگی ہے جو اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا اور کہتا کہ جگہ جگہ آپ کارٹون لگاؤ،
دفتروں میں کارٹون لگاؤ اور کہتے ہیں جی ہم فرانس کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، آج اسے ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں اور اسے امداد مانگ رہے ہیں. یہ بےغیرتی اور بے شرمی کی اس سے بڑی مثال ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی. بالکل دیکھیں دونوں طرف آپ کی بات بالکل صدیقی صاحب صحیح انالیسس کیا ہے کہ دونوں طرف کی بات دیکھ لیں، اپوزیشن ہو گورنمنٹ ہو، یہ دونوں مذہب کو بیچ رہے ہیں، مذہب کو بیچ رہے ہیں اور ہر وقت. لیکن آپ دیکھ لیں کہ مجھے تو اپنا 50 سال سے زیادہ ہو گیا، میں نے کسی حکومت کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھا جس حکومت نے بھی مذہب کا نام لے کر اپنی کرسی جو ہے بچانے کی کوشش. اب یہ میں آخر میں آپ سے یہ بتاتا جا رہا ہوں آپ کے کہ اب یہ قوم لوط کے نقشے قدم پہ چلنے لگے ہیں. انہوں نے قوانین بنا لیے ہیں اور جس کے اندر یہ 2018 کے اندر انہوں نے بنائے تھے، اور جو ان کا اسپیکر تھا نا کیا نام ہے کیا نام ہے اس کا، جو اس سے پہلے نون لیگ کا اسپیکر تھا، اس نے منظور کروایا تھا. شیری مزاری بھی اس میں موجود تھی کمیٹی میں. انہوں نے جو کینیڈا میں ہے لیسبین اور گیز کا قانون پاکستان میں پاس ہو چکا ہے، اور اب وہاں پہ بھی شادیاں عورت سے شادی کرے گی، مرد سے شادی کرے گی. وہ جب چاہے اپنی جنس کو مرد لکھوا سکتے ہیں یا عورت لکھوا سکتے ہیں. یہ قوانین بن چکے ہیں کیونکہ یہ جو ان کا سسٹم ہے یہ فضل الرحمان سے چلا ہے. کیونکہ ان کے جو اباؤ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو تھے نا ان کا ایک ساتھی مارا گیا تھا، ان کا بھی یہی وتیرہ تھا، اور ان کے بہت سارے جو ابھی عالم دین پکڑے گئے ہیں مدرسوں میں ان کا بھی یہی کام تھا. تو یہ اب وہی قانون کو بنا رہی ہے. صدیقی صاحب ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ان کی ہے جو مسیح قانون سمیع بنایا، الحق لیکن ہماری سمیع الحق کس طرح سے مارے گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمام لوگوں کے سامنے چیزیں سوشل میڈیا میں موجود ہیں. لیکن ہمارا تو ایز اے ڈیموکریٹک ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ خدا را مذہب کو استعمال مت کریں، مذہب کو استعمال مت کریں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. کسی دوسری کمیونٹی کو آپ اس طرح نہ روندیں. یہ دنیا جو آپ کا مذاق اڑائے گی، اور اسی لیے دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے یہ چیز جو ہے انتہا پسندی چل رہی ہے، تو اس کو ختم کریں. ہماری تو کوشش ہے اور دعا ہے کہ عمران خان صاحب ہو، شہباز شریف کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا سامان پیدا کریں. لیکن جس طریقے سے وہ چل پڑے ہیں اس کے لیے دعا ہی ہے خدا تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا. آپ کے 12 سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور آپ کو میں نے نیند میں جگایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دوبارہ بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی، السلام علیکم. وعلیکم بہت بہت السلام. شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سنا ملک نسیم ملک صاحب نے جو سویڈن سے تھے، انہوں نے اپنی تمام ڈیٹیل بتائی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال بدبختی جو سی ہے ان کا مقدر ہے. جو قومیں بھی ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس قسم کی کئی قومیں آئیں، بڑے بڑے زبردست لوگ آئے لیکن برباد ہوئے، اور وہ لوگ بھی اسی قسم کی حرکات کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے ملک کا تباہی ہوئی. ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اگر آپ دنیا اپنے ملک اپنے لوگوں پہ ظلم کرو گے تو پھر غیر قومیں آپ پہ مسلط ہو جائیں گی، اور وہ پھر آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گی کہ جس سے شاید روئے زمین بھی کانپ اٹھے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے اس ملک اس دھرتی کو بچائے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے بڑی محبت سے بڑی محنت کر کے قربانیاں دے کے اس کو حاصل کیا تھا، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے جو اس ملک کے مخالف تھے، دشمن تھے. ان کی اولاد نے آج اس پہ قبضہ کر لیا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.